اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہوگی تو طاعون آئے گا۔ تو آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جہاں وبائیں آنے کا جو دوسرا سبب ہوتا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم کے اندر، معاشرے کے اندر بے حیائی کا عام ہونا۔ بے حیائی عام معاشرے کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، محدث ابن جوزی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہماری گلی سے ایک ایک دن میں 70 جنازے نکلا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ عراق کے علاقوں میں ایک ایک دن میں گلیوں سے 70 آدمیوں کے جنازے نکالے جاتے تھے۔ سارے صوفیہ سب پریشان تھے کہ آخر کیا کیا جائے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دعائیں کر لی، رو لیے، گڑا لیے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی اس کا کوئی میڈیسن نہیں، کوئی اس کی دوائی نہیں، لیکن یہ بیماری دھیرے دھیرے سب میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جو بے حیائی کے آلات ہیں، جو بے حیائی کے ساز و سامان تمہارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر کے ختم کر دو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا، ہم نے سارے جگہوں میں جا کر کے بے حیائی کے آلات کو توڑ دیا، جتنی بھی چیزیں تھی بے حیائی جن سے عام ہوا کرتی تھی ان سب کو ختم کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ طاعون کی بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن آج اگر ہم نظر ڈالیں، آج یہی معاملہ ہے۔ آج ہم نے توبہ کر لی، استغفار ہم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چھتوں کے اوپر اذانیں دیتے دیتے مہینہ گزر گیا، ہم چھتوں کے اوپر اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اور یقیناً اذان دینا ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ذکر خدا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ یہ ذکر ہے اللہ کا، ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، لیکن اذانیں دے لی، ہم نے توبہ کر لی اور سارے کاموں کو ہم نے کر لیا، لیکن میرے عزیزو پھر بھی یہ وائرس دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آخر ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی موجود ہے۔ ہم اذانیں دے رہے ہیں، ہم نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں، احتیاطی تدابیر پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیا ہے؟ جس بے حیائی میں جو گناہ کے مناظر ہم اپنے موبائلوں پر دیکھتے ہیں، کیا ان سے ہم نے توبہ کر لی ہے؟ مجھے بتائیں کہ جس بے حیائی میں ہم اس لاک ڈاؤن سے، اس بیماری سے پہلے مبتلا تھے، کیا ہم نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم اس بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے؟ کہ ایک شرابی نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا؟ کہ ایک زنا کرنے والے نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں زنا کی طرف نہیں جاؤں گا؟ کیا کسی مسلمان بھائی کا دل دکھانے والے نے اس سے جا کر کے معافی مانگی؟ کیا اپنے پڑوسی کا دل دکھانے والے نے اپنے پڑوسی سے جا کر کے معافی مانگی؟ کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں نے ان سے واپس جا کر کے آپس میں رشتہ داری کو جوڑا؟ کہ جو اپنی قوم کے علماءوں کو پریشان کرتے ہیں، عالموں کی توہین کرتے ہیں، کیا انہوں نے ان سے جا کر کے معافی مانگی ہے؟ کہ جو عہدے داران جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم غریبوں پہ ظلم نہیں کریں گے؟ ہم نے اذانیں پڑھ لی، توبہ کر لی، آنسو بہا لی اپنی آنکھوں سے، لیکن ہمارا دل ابھی صاف نہیں ہے۔ یہ بیماری بڑھتی جا رہی، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یار سوال کرتے ہیں کہ بھئی اتنی اذانیں پڑھ لی، اتنی دعائیں بھی مانگ لی، ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ انہیں ایک دم چاہیے نا سب کچھ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اعمال تم نے کتنے نیک کرے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھے گا، بس انہیں بس یہ ہے کہ دعا ہماری ایک دم قبول ہو جائے۔ لیکن دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں صحیح معنوں میں؟ کہ ہاں آج جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں کسی مسلمان اپنے بھائی کا دل دکھاتا تھا، آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میں شرابی تھا تو آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی؟ وجہ یہی ہے کہ بے حیائی معاشرے میں زیادہ ہے، اور ہم توبہ تو کر رہے ہیں لیکن پختہ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔
قرآن کا بھی یہی فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو لیکن پختہ توبہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، مکمل توبہ کرنا کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا تھا، اب توبہ کر لی، آج کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم تو یہ لیے بیٹھے نا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا تو پھر ہمارا وہی مشغلہ جو ہم پرانا سسٹم ہمارا چل رہا تھا، وہی قبرستانوں میں بیٹھ کر تاش کھیلنا، وہی کسی اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھانا، وہی پھر کسی پر جا کر کے ظلم کرنا، وہی ہماری نیت خراب کہ ہمارے بھائی کی زمین مارنا، وہی ہماری نیت خراب کہ کسی غریب پر ظلم کرنا، وہی ہماری نیت خراب کہ ہم شراب پیتے تھے دوبارہ اس میں ملوث ہو جائیں گے، یہ بیماری چلی جائے گی تو پھر ہم دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو رب کعبہ کی قسم، اگر ہم اذانیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن میرے عزیزو تمہیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں سے پختہ توبہ کر لی اور دل کو مکمل طریقے سے صاف کر لیا کہ جس گناہ میں ہم ملوث تھے آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بیماری بھی ہم سے دور جاتی ہوئی نظر آئے گی۔